إلا الله. Travel Dubai and save gold 80% on your base fare. Book your ticket online or from any travel agent. Register to become ARY Sahulat Wallet member and travel the world to avail shopping with gold saving on every spending. For details and registration, download ARY Sahulat Wallet application. Wanted to save gold? Let's go Dubai. Powered by ARY Sahulat Wallet. لا إله إلا الله. ویلکم بیک ناظرین. اور یقیناً گفتگو ہو رہی ہے, اپیل کی جا رہی ہے ہمارے سیریا اور ترکی کے وہ بہن بھائی جو اس وقت شدید متاثر ہیں زلزلے کی وجہ سے. کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں, کئی لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں جو شدید متاثر ہیں, انجرڈ ہیں بہت سے لوگ. کئی لوگ ایسے ہیں جو یقیناً ہوم لیس ہو گئے ہیں اور ان کے سر پر اس وقت چھت نہیں رہی. جب وہ سوئے تھے تو ان کے پاس ساری فیسلٹیز تھیں اور آنکھ کھلی, ایک زلزلہ آیا اور آن ہی آن دیکھا گیا کہ سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا. اسی دوران ہماری ایک بہن درد دل لیے ہم تک پہنچی اور USA سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے. میں چاہوں گا کہ ہم ان سے پہلے بات کریں, انشاءاللہ پھر مفتی صاحب کی طرف آئیں گے جو بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے, ایک موٹیویشن دنیا میں دیکھنے والوں کو جا رہی تھی. میری بہن آپ موجود ہیں میرے ساتھ USA سے؟ جی میں موجود ہوں. جی جزاک اللہ. پہلے تو آپ جی آپ فرمائیں. یہ میں بتا رہی تھی کہ میں USA میں رہتی ہوں. میں مسجد میں یہاں کے جمعے کے دن میں مسجد میں گئی تھی کیونکہ کافی سب مسجدوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے. لوگ مسجد میں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں, چیزیں سپلائی ہو رہی ہے اور والنٹیئرس مانگ رہے ہیں کہ والنٹیئرس آ کے پیکنگ کرے اور کافی اللہ سب کی مدد کرے, سب کی ہمت بنی رہے. ماشاءاللہ کافی امریکہ میں مطلب ہو رہا ہے. جہاں میں رہتی ہوں وہاں پر بھی ارتھکویک آتا رہتا ہے. بس اللہ سب کی حفاظت کرے. بس آپ کی دعائیں بھی چاہیے اور جس انداز سے آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور احساس پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کرتے ہیں, راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرمائے, آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بہت شکریہ میری بہن, ایک موٹیویشن ہے اور آپ ماشاءاللہ حصہ لے رہی ہیں اس کار خیر میں. آج جو احساس نے اذان دی, ایک آواز لگائی, صدا دی, جس انداز سے آپ نے بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے اور اسی طرح جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک بھی ایک موٹیویشن, ایک میسیج آپ کا گیا. $200 آپ نے ڈونیٹ کیے اس وقت میں اور یقیناً ناظرین یہی وہ اپرچونٹی ہے, یہی وہ موقع ہے. انعام یافتہ ہیں وہ لوگ کہ مشکل کی گھڑی میں جب اپنے بہن بھائی, مسلمان بہن اور بھائی کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں. یہ جو دینے والا ہاتھ ہے ناظرین یہ قسمت والوں کو ملا کرتا ہے. یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جب بروز حشر, بروز قیامت, جب وہ وقت ہوگا کہ جب ان کے پاس یہ ساری فیسلٹیز آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت پر ہی منحصر ہوں گی, تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے تھے. کل ان پر رب کا سایہ انشاءاللہ موجود ہوگا اور ان کو بھوک اور پیاس سے دور رکھا جائے گا. اور یہ اخروی جو یوم آخرت میں جتنی وعیدیں آئی ہیں یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے ان تمام چیزوں سے جو کہ عذاب کی صورت میں ہوں گی, تکالیف کی صورت میں ہوں گی, اس سے بچنے کا آج یہ سامان اس دنیا میں کر رہے ہیں. اور احساس نے الحمدللہ یہ بیڑا اٹھایا اور آپ سمجھ لیں یہ شاخیں آج پوری دنیا میں پھیل چکی. جب دنیا کے کسی خطے میں دیکھا کہ مسلمان ہمارے بہن اور بھائی کسی تکلیف میں, کسی پریشانی میں, کسی آفت نے ان کو آن گھیرا ہے, کسی آزمائش میں مبتلا ہیں, احساس نے ہمیشہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کی. اور جس انداز سے آپ مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ہم پھر سے اپیل کریں گے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آگے بڑھیں اور اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں اور ہمیں کال کر کے بھی بتائیں, ہم سے اپنی بات شیئر کریں, اپنا احساس شیئر کریں, اپنا درد ہم سے بانٹیں تاکہ یہ آواز, یہ درد بھری آواز, یہ احساس بھری آواز پوری دنیا تک جائے اور زیادہ سے زیادہ کلیکشن ہو ڈونیشنز کی اور زیادہ سے زیادہ ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی جو میری اور آپ کی راہ تک رہیں ان تک ہماری یہ مدد پہنچ سکے. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب بریک سے قبل گفتگو کر رہے تھے اور کیونکہ قرآن کا حوالہ تھا تو مجھے بلکہ بریک لیتے ہوئے بھی بڑا سوچنا پڑتا ہے, بڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے, لیکن مفتی صاحب کی اجازت سے گئے. میں چاہوں گا وہیں سے مفتی صاحب کنٹینیو کریں. سر بسم اللہ. جی میں سورہ یاسین کی اس آیہ مبارکہ کو کوٹ کر رہا تھا جس میں اللہ رب العزت نے کفار کے ایک رویے کو بیان فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے سامنے جو ضرورت مند اور حاجت مند لوگ ہیں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں, بنیادی ضروریات سے محروم ہیں, ان پہ اپنے مال اور اسباب کو خرچ کرو اور انہیں کچھ کھلاؤ اور پلاؤ.
تو وہ جواباً کہتے کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، اللہ، کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا۔ گویا ان کا سوچنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ محروم ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، شاید اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ ان کو محروم رکھا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی ابتلا کو، آزمائش اور امتحان کو نازل فرماتا ہے تو جن لوگوں پر وہ امتحان نازل ہوا وہ تو یقیناً ایک آزمائش میں آئے، لیکن دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک امتحان تھا کہ کیا وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے آج اللہ کی رضا کی خاطر ان غریبوں، محتاجوں اور کمزوروں پر خرچ کرتے ہیں یا نہیں، کیا وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مال اور اسباب سے اس موقع پر اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ کوئی تکلیف، مشکل، پریشانی، دکھ، رنج، زلزلے کی صورت میں ہو، کسی دوسری آفت کی صورت میں ہو، جب وہ دنیا کے کسی خطے میں آئے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ہوں، انسانوں پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ جہاں ان انسانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، وہاں دوسرے محفوظ انسان جو اس میں مبتلا نہیں ہوئے ان کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس موقع پر کیا کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ یوم القیامہ، کہ جو کوئی شخص دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی اور دوسری روایت کے مطابق کسی دوسرے انسان کی حاجت کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک کے بدلے میں 10 حاجتوں کو اور دوسری روایت میں 100 حاجات کو پورا فرماتا ہے، اور آخرت کی حاجات کو پورا فرمائے گا قیامت کے دن۔ تو جب قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا، اس کے پاس اللہ نہ کرے کسی کے نامہ اعمال کم ہیں، تو وہاں تو کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور کوئی چارہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آؤ، وہ جو تم دنیا میں کسی ایک ضرورت مند کے کام آئے تھے، آج تم بھی اسی طرح لاچار اور بے بس کھڑے ہو، تو میں اس کا بدلہ تمہیں عطا کرتا ہوں، اور میری رحمت تمہارے کام آتی ہے، سبحان اللہ، میں تمہاری مدد فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کے لیے نجات اور بخشش کا کتنا بڑا حسین وہ ذریعہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ دنیا میں آنے والی جتنے مصائب اور آلام ہیں، قدرتی آفات ہیں، بلیات ہیں، ان سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ جو موقع ہے، خاص طور پر ہمارے بھائی ترکی کے اندر، شام کے اندر جس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، کم عمر بچیاں ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، عمارتوں کے ملبے کے تلے دبے ہیں، کہیں پھنس گئے ہیں اور گھر نہیں، سردی کی اس وقت جو صورتحال ہے، مائنس پہ ٹیمپریچر جا رہا ہے، تو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، اوڑھنے کے لیے کوئی بلینکٹ نہ ہو، چھت نہیں ہے، پھر یہ کہ کھانے پینے کے لیے کوئی سامان میسر نہیں ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی پر اس موقع پر ہم میں سے ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس ہزاروں ڈالرز ہوں خرچ کرنے کے لیے، اگر ہم $100 بھی، جیسے ایک پیکج احساس نے منتخب کیا ہے، اس پیکج کے مطابق بھی اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے حصہ ڈالتے ہیں تو قطرہ قطرہ مل کا دریا بنتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ جو ایک پانی کی بوٹل کسی ایک ایسے ضرورت مند تک پہنچے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نئی زندگی بخش دے، یا ایک میڈیسن، چھوٹی سی میڈیسن کسی تک پہنچے لائف سیونگ اور اس کی جان بچ جائے، یا ایک لقمہ کسی کے پیٹ تک پہنچتا ہے اور وہ اس بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو یقیناً بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اور قرآن مجید نے کتنے مقامات پر لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذکر فرمایا۔ صرف اگر کھانا کھلانے کا ذکر قرآن میں پڑھ لیا جائے تو یہ اتنا بڑا سبجیکٹ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے تمام سننے والوں سے یہی اپیل کریں گے کہ آپ اس موقع پر آگے بڑھیے، اور احساس ٹرسٹ یا دیگر جو بھی NGOs، جیسے ہماری بہن نے بات کی کہ وہاں امریکہ میں اور لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی برج بنتے ہیں، یہ آپ کے وکیل ہیں، یہ آپ کے امین ہیں، آپ کی امانت کو ان مستحق لوگوں تک، ضرورت مندوں تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو اور ان مستحق لوگوں کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موقع پر بڑھ چڑھ کے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے وہی روایت قائم رکھی، اور جو ابتدا گئی ہے، میں سمجھتا ہوں جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ
حضرت نے گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہی دیکھنے والے، بلکہ میں جب حضرت گفتگو کر رہے تھے تو علامہ اقبال کا وہ شعر میرے ذہن سے گزرا کہ جو بات انسان کرتا ہے اپنی زبان سے کرتا ہے، لیکن جب دل کا اخلاص اس کے اندر شامل ہو جائے تو اس کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو قبلہ کی گفتگو میں نے یہ محسوس کیا کہ انسان سادہ انداز میں بات کرے، میٹھے انداز میں بات کرے تو بات بہت اچھے انداز سے دل سے نکل کر دل تک ضرور پہنچتی ہے اور پھر دل میں اتر جایا کرتی ہے۔ اور اسی لیے میں ہمیشہ آف دی کیمرہ بھی بلا مبالغہ میں مفتی صاحب کی جو ماشاءاللہ صلاحیتیں ہیں، جو گفتگو پر مہارت ہے، اس کا ہمیشہ سے معترف ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت بہت شکریہ، بہترین ابتدا، خوبصورت آغاز، اور ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اور عرصہ دراز سے درس و تدریس سے وابستگی ہے، انتہائی خوبصورت کلام فرماتے ہیں، اور جو الفاظوں کا سلیکشن ہے آپ کا اور جو انداز گفتگو ہے وہ یقیناً آپ ناظرین بخوبی واقف ہیں، RYQ TV کے مختلف پروگرامز میں استفادہ کرتے ہیں آپ کی گفتگو سے۔ تو میں قبلہ ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب، سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قرآن کریم سے قبلہ مفتی صاحب نے جو گفتگو کی اور علم کی ایک روشنی ہم تک پہنچائی، میں چاہوں گا احادیث کی روشنی میں بھی آپ ایک پیغام، ایک موٹیویشن ابتدا میں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں کہ جو ہمیں ابتدا سے ہی ماشاءاللہ ایک موٹیویشن اپنے ویورز کی طرف سے نظر آ رہی ہے، اس میں ایک کنٹینیوٹی بھی ہمیں نظر آئے۔ سر بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا ہے، اس پہ ہر دل غمگین ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ بے شک۔ اور اس وقت جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کی اشد ضرورت ہے، اور احساس کے پلیٹ فارم سے یہ جو محفل سجائی گئی ہے اور اس عظیم کاز کے لیے کوشش کی گئی ہے، تو میں اس پر پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ہے جب ضرورت ہوئی تو اس وقت لوگوں کی مدد کے لیے ہم گھروں سے نکلے، اور جو ہے اس طرح کے روز پروگرامز ہو رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کی مالی معاونت کی جائے۔ آپ خود تصور کریں کتنا تکلیف دہ وہ وقت ہوگا کہ رات سخت سردی، اور اس میں رات کا آخری پہر، یا یہ کہہ لیں 4:17 صبح کا وقت قریب تھا، اور اچانک سے یہ زلزلہ آیا، اور اس کی وجہ سے ترکی اور شام کا جو بارڈر ہے، ترکی کے تقریباً 10 شہر اور شام کی سرزمین پر جو بارڈر کے ساتھ ہی جو علاقہ ہے، تو وہ انتہائی متاثر ہوا۔ 7.8 ریکٹر یا زلزلے کی شدت تھی، اور کیونکہ ان ایریاز کے اندر، ان ترکی کے شہروں میں ملٹیپل اسٹوری بلڈنگز تھیں، بالکل ایسا ہی ہے، ملٹیپل اسٹوری بلڈنگز تھیں، تو اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا، یعنی 25,000 سے زائد بلڈنگ زمیں بوس ہو گئی، اللہ اکبر، اور 25 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، اور اب تک کی معلومات کے مطابق 17,000 سے زیادہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھے جسمانی طور پر معذور ہو گئے، جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو ایک جسم کی مانند بیان کیا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بہت اچھا آغاز کیا اور اس کے اندر یہ بیان کیا۔ ایک دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت مشہور ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور انفع الناس بھی ہیں، لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، زیادہ نفع مند ہو۔ یہ جو دین اسلام ہے یہ احساس کا دین ہے، اس کے اندر ایک احساس کا جذبہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، جیسے حضور علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی طرف آپ کو مبعوث کیا، اسی طریقے سے جو آپ کا مبارک دین ہے اس کے اندر احساس کا جو جذبہ ہے، جو احساس کا ایلیمنٹ ہے، وہ اس انداز سے ہے کہ یہاں پر صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا، اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کی نوید سنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت میں بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس انداز سے ضرورت مندوں کی حاجت روائی کی ہے، مظلوموں کی مدد کی ہے،
حقوق العباد کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی ہے تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کے درد کو محسوس کرے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جسم کا ایک حصہ اگر وہ درد محسوس کرتا ہے تو اس کا احساس پورے جسم میں ہوتا ہے، ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ترکی اور شام کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو یہ آزمائش ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم یہاں پر رہ کر کس انداز سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیسے ان کی ضروریات کا خیال کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مال کی زیادتی ہے اور میں کسی کی ضرورت پوری کر دوں، اس سے بڑھ کر مرتبہ یہ ہے کہ انسان ایثار کے مقام پر فائز ہو اور اسے خود ضرورت ہو اور وہ دوسروں کی مدد کر دے۔ جیسے کہ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ضرورت کا بھی وہ دے دے۔ جی بالکل، حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی کہ ایک بچہ ہے جو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو ہے کچرا جمع کرتا ہے اور پھر اس کو بیچتا ہے، اسے ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو وہی جیسے پاکستان کے اندر وہ بچے ہوتے ہیں بیچارے خستہ حال کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بوری لٹکائی ہوئی ہے اور 10 روپے خیرات کر رہا ہے۔ اللہ، تو یہ ہے وہ مقام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ہے، مقبولیت کا ہے کہ بندے کے پاس وسائل کم ہوں پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہے، اور یہی جذبہ ایمانی ہے، یہی احساس ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر پیدا کرنے کے لیے مختلف احادیث اور فضائل بیان کیے ہیں تاکہ ایک شخص دوسرے کی مدد کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر انسان اپنی اپنی پرواہ کرے اور دوسرے بدترین حالت میں رہیں۔ تو اس وقت ترکی اور شام کے مسلمانوں کو ہماری ضرورت ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ تو جو دیکھنے والے ہیں میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس مشکل کے وقت میں اس ٹرانسمیشن کا اور احساس کا ساتھ دیتے ہوئے ان لوگوں کا احساس کریں کہ جنہیں ہماری اس وقت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے سر، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یقیناً ایک بہترین موٹیویشن ایک بار پھر ناظرین آپ تک پہنچی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے ضرورت ہے اس وقت، جس لیول کی تباہی ہم ملاحظہ کر رہے ہیں ٹی وی چینلز کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، الحمدللہ ایسے جتنے بھی اوقات میں مختلف ادوار میں اس طرح کی تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، ہم نے کوشش کی، احساس نے قدم اٹھایا اللہ کی وحدانیت پر، اللہ نے جس انداز سے اس کائنات کا نظام سجایا ہے، یہ کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اور اس کے در کا سوالی بنتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جس قدر ہم نے قدم بڑھائے کہ ہم مشکل کی گھڑی میں انسانیت کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، رب تعالیٰ نے اتنی راہیں ہمارے لیے ہموار کر دیں، اتنے راستے ہمارے لیے کھول دیے، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں سے ہمیں گمان نہیں تھا وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع پیدا کیے۔ لوگ جوک در جوک اس احساس کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے جب بھی آواز دی جاتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو، اس کی ریلائبلٹی کو، اس کی ٹرانسپیرنسی کو، اس کے ایک آرگنائزڈ سسٹم کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ احساس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ بس یہ آپ سبھی کا تعاون ہے اور اللہ کی توفیق ہے کہ آج ایک بار پھر اتنے بڑے سانحے کے بعد کہ اس وقت لاکھوں ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ترکی میں بھی، سیریا میں بھی، ان کی نگاہیں متلاشی ہیں ہماری مدد کی، ہم نے پھر سے یہ قدم اٹھایا، اللہ کی توفیق سے پھر سے آواز لگائی، اور ہمیں یقیناً کنٹرول روم سے بار بار بتایا جاتا ہے کہ کس انداز سے مدد آ رہی ہے، لوگ کس انداز سے موٹیویشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے اپنے جو خدمت خلق کا جذبہ ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور خدمت انسانیت کے لیے، اس دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آپ لوگ پیش ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ کیپ ڈونیٹنگ اینڈ کیپ اسٹرینگتھنگ دی ہینڈس آف ہینڈس احساس سو دیٹ وی کوڈ ہیلپ دیم آؤٹ ایز مینی ایز پاسبل۔ ناظرین، they are struggling for their lives, they are suffering from hunger, they are suffering from thirst, they are suffering from homelessness, and this is the time when this is the opportunity for the people who are blessed with wealth that they should come forward and start helping such needy and suffering people. They are very much affected. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی قبلہ فرمایا کہ لاکھوں بلڈنگس ہیں اس وقت، کہ ملٹیپل اسٹوریز کا مطلب ہے ناظرین اگر ہزاروں ہیں تو آپ اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کر دیں، کوئی 20 منزلہ عمارت تھی، کوئی 25 منزلہ،
بلند و بانگ عمارتیں دیکھی گئیں کہ وہ آن ہی آن جو ہے وہ زمین بوس ہو گئیں، اور یقیناً لاکھوں لوگ ان میں رہتے تھے. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ آفیشیل فیگر ریسنٹ آورز میں ڈاکٹر صاحب بتایا گیا کہ یہ 20,000 سے بھی یہ تعداد تجاوز کر چکی ہے. 20,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں اور اس وقت مدد کے لیے پکار رہے ہیں. خوراک کی ضرورت ہے، سردی بہت ہے، بلینکٹس کی ضرورت ہے، شیلٹرز کی ضرورت ہے. تو یہ اپیل پھر سے آپ ناظرین تک کہ اگر آپ 100 پاؤنڈز دیتے ہیں یا پھر $100 آپ دیتے ہیں تو ایک پیکیج ایک سفرنگ فیملی تک، ایک وکٹم فیملی تک پہنچایا جائے گا، جس میں بلینکٹس ہوں گے، میٹریسز ہوں گے، پلاسٹک شیٹس ہوں گی اور ہائیجین کٹ ہوگی، کوکڈ فوڈ ہوگا ایک سفرنگ فیملی کے لیے، جو کہ ایک ہفتے کے لیے انشاءاللہ سفیشینٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ 150 پاؤنڈز یا پھر $200 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کے عوض میڈیکل ایڈ پرووائڈ کی جا سکتی ہے، کیونکہ بیماریاں اس وقت وہاں پھیل چکی ہیں اور بہت زیادہ ادویات کی قلت ہے ان علاقوں میں، ان شہروں میں جہاں پر یہ شدید زلزلہ آیا ہے. تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنا اخلاقی فرض نبھائیں، اپنی آپ سمجھ لیں کہ ایک سوشل رسپانسبلٹی فیل کرتے ہوئے، ایک ایتھیکل رسپانسبلٹی اور سب سے بڑھ کر ایک ریلیجیس رسپانسبلٹی فیل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. We all of you are supposed to come forward and start helping such needy and suffering people. تو یہ میری ایک بار پھر اپیل ہے آپ سب سے کہ آپ اسی طرح آگے بڑھ کر خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہمارے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ مدد پہنچائی جا سکے. ناظرین، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حافظ ذیشان میمن صاحب اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے. بسم اللہ. کرم کیجئے قیامت کی گھڑی گئے سرکار کرم کیجئے قیامت کی گھڑی آفات کی زنجیر پڑی گئے ہر پاؤں میں ایک دنیا ہی تباہی کے کنارے پہ کھڑی گئے دنیا ہی تباہی کے کنارے پہ کھڑی گئے طالب نہیں جنت کا غلام شہیدی
जन्नत मेरे सरकार के कदमों में पड़ी गए